بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کم عمر کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے ہوا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ اسدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نصیب فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے وقت میں موجود رہتی اور اس سے فائدے اٹھاتی۔ حالانکہ بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا، اونچے مقام پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ شروع سے ہی انہیں بہت ہی زیادہ اچھائیوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب رحمت اللہ المشکہ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ ان گڑیوں میں ایک ایسا گھوڑا تھا جس کے دائیں بائیں پر تھے، یعنی دو پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں پوچھ لیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ترنت جواب دیا، کیوں سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑے سے اداس رہنے لگے تو حضرت عثمان بن مجون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بتنے جمع ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت پیارا ہے، یعنی عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے یہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک رشتے کو ترنت قبول کر لیا۔
لیکن کیونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ زبیر بن مطیم کے بیٹے سے طے کیا جا چکا تھا، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زبیر بن مطیم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ زبیر بن مطیم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مطیم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی بھی حال میں یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہیں تھا، خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بولے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے خوشی خوشی قبول ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی قیمت 400 درہم طے ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خجر کے محلے میں ٹھہریں۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک رکی رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، یعنی بہت کٹھور تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے تھے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تندرست ہو گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلا لیجئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری دولت قبول فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوا دیے۔ کچھ عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی۔ اس وقت آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں بزی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا منہ دھلایا اور بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئیں جہاں انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا، تمہارا آنا خیر و برکت اور بھلائی ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے۔ حضرت آسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے عزت دار مہمان کی خاطرداری کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے خوشی دل کے ساتھ قبول فرمایا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھایا، لیکن انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک گھر میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئیں۔ سن 58 ہجری میں ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ بیمار ہوئیں
تو انہوں نے وصیت کی انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ یعنی تمام بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ جب آپ سفر پر روانہ ہوتے تو اپنی تمام عورتوں کے بیچ قرآن اندازی فرماتے، یعنی سبھی کا نام پرچیوں میں لکھ کر کسی ایک پرچی کو اٹھاتے، جس کا نام نکل آتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اس لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند ہے، اسی لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا ہے۔